بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم مرکب غیر مفید کی تعریف اور مرکب غیر مفید کی اقسام پڑھیں گے۔ تسہیل النحو کی ہماری چھٹی تمرین ہے مرکب غیر مفید کی تعریف اور مرکب غیر مفید کی اقسام۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے مرکب مفید مکمل پڑھ لیا ہے۔ مرکب مفید میں خبر ہوتی ہے یا طلب ہوتی ہے۔ خبر ہو تو جملہ خبریہ، طلب ہو تو جملہ انشائیہ۔ پھر خبر کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، پھر جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں۔ وہ ساری تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تمرین ہم اس کو حل بھی کر چکے ہیں۔ آج کے جو سبق ہے اس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے کہ غیر مفید میں کیا ہوتا ہے۔ غیر مفید بالکل مرکب مفید کے برعکس ہے۔ مرکب مفید کی طرح غیر مفید اس کو کہیں گے کہ جس میں خبر اور طلب نہ ہو۔ خبر بھی نہیں ہے، طلب بھی نہیں ہے۔ خبر نہیں ہے مطلب جب وہ بات کہنے والا بات کہہ کے خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر حاصل نہیں ہوتی، لہذا وہ اس کو سچا جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتا، اور اسی طریقے سے اس کو کسی چیز کی طلب بھی محسوس نہیں ہوتی، اس میں کلام میں کسی قسم کا مطالبہ بھی نہیں ہوتا۔ جب کلام میں کسی قسم کا مطالبہ بھی نہیں ہوتا تو لہذا وہ جملہ انشائیہ بھی نہیں بنتا۔ اب دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ مرکب مفید بنانے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مسند اور دوسرا ہوتا ہے مسند الیہ۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یہ 2 اجزاء ہوتے ہیں جن اجزاء سے مل کر مرکب مفید بنتا ہے، اور جو مرکب غیر مفید ہے یہ ان دونوں میں سے ایک جز بنتا ہے، یا تو یہ مسند بنے گا یا پھر یہ مسند الیہ بنے گا، یہ دونوں نہیں بنیں گے۔ جو دونوں جز ہیں وہ پائے جاتے ہیں مرکب مفید میں، مسند بھی ہوتا ہے مسند الیہ بھی ہوتا ہے، لہذا کلام مکمل ہو جاتا ہے۔ جبکہ غیر مفید کے اندر کوئی نہ کوئی چیز مس ہوتی ہے، یا تو مسند ہوگا مسند الیہ نہیں ہوگا، یا مسند الیہ ہوگا مسند نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے تفصیل سمجھ لی، مرکب غیر مفید کی تعریف پڑھ لی۔ اب یہاں پہ سوال یہ کہ مرکب غیر مفید کی اقسام کون کون سی ہیں؟ تو یہاں پر جو حضرت نے لکھی ہیں کتاب میں وہ تو 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف، لیکن چوتھی قسم بھی بڑی ضروری ہے، کلام میں بکثرت استعمال ہوتی ہے، میں نے وہ بھی لکھ دی ہے، مرکب توصیفی۔ ہم اب ایک ایک کر کے ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی میں 2 جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ، اور مضاف کی نسبت اور تعلق ہوتا ہے مضاف الیہ کی طرف۔ پہلا جز مضاف، دوسرا جز مضاف الیہ، اور مضاف الیہ پر ہمیشہ جر آتا ہے، ہمیشہ کسرہ آتی ہے، ہمیشہ اس کے اوپر حالت جری آتی ہے۔ مضاف الیہ کے اوپر، مضاف کے اوپر کوئی بھی حالت آ سکتی ہے، رفعی بھی آ سکتی ہے، نصبی بھی آ سکتی ہے، جری بھی آ سکتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کلام میں کس جگہ پر واقع ہے، اس سے پیچھے کیا ہے، لیکن مضاف الیہ پر ہمیشہ جر آتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے مرکب اضافی، اور دوسرا ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی میں یہ ہوتا ہے کہ 2 لفظوں کو ملا کر ایک لفظ کیا جاتا ہے اور دوسرے لفظ سے پہلے واو آتا ہے، اور یہ مرکب بنائی یہ اصل میں ہوتی ہے 11 سے لے کے 19 تک، 11 سے لے کے 19 تک۔ یہ جو 11 ہے اصل میں تھا 11 درمیان میں واو تھا، 11 اور 10 2 کو ملا دیا اور درمیان میں واو تھا جو بعد میں حذف ہو گیا، تو یہ کل 11 سے لے کے 19 تک یہ کل 9 حرف ہیں جو کہ مرکب بنائی کے اندر آتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے 9 کے 9 حروف مبنی بر فتح ہوتے ہیں، دونوں جز کے آخر میں آپ نے فتح دینا ہے سوائے 12 کے۔ 12 یعنی کہ جو 12 ہے اس میں جو پہلا جز ہے وہ معرب ہے، وہ 12 بھی ہوتا ہے، 12 بھی ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا جز ہے 10 وہ مبنی ہوتا ہے، اس کے اوپر فتح آتا ہے۔ 13 15 19 17 یہ اس طریقے سے اس کو مذکر کریں، 17 16، یہ سارے کے سارے دونوں کے دونوں جز آخر میں مبنی پر فتح ہوتے ہیں، تو یہ ہے مرکب بنائی۔ تیسرے نمبر پر ہے مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف یہ ہوتا ہے کہ 2 اجزاء کو ملا کر ایک بنا دیا جاتا ہے، جملہ ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے، اور وہ پھر کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے بال اور بک، یہ 2 لفظ تھے، ان کو ملا دیا، ایک کر دیا اور بال بک کر دیا۔ یا اسی طریقے سے حضر موت، حضر الگ تھا، موت علیحدہ تھا، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا، اور دوسرے جز سے پہلے واو نہیں ہوتی۔ ہوتا یہاں پر بھی یہی ہے مرکب بنائی میں بھی کہ 2 کو ملا کے ایک کرتے ہیں لیکن دوسرے سے پہلے واو ہوتی ہے، اس میں بھی 2 کو ملا کے ایک کرتے ہیں لیکن دوسرے سے پہلے واو نہیں ہوتی۔ آیا یہ مبنی ہوتا ہے یا معرب ہوتا ہے؟ تو اس میں دیکھیں جو پہلا جز ہے وہ تو مبنی ہوتا ہے، جو دوسرا جز ہے وہ معرب ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، جر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا مرکب منع صرف۔ اب تیسرا ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی میں بھی 2 لفظوں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے، 2 ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو دوسرا ہے وہ پہلے کی وضاحت کرتا ہے، جیسے زید العالم، عالم زید، اب یہ جو عالم ہے یہ زید کی وضاحت کر رہا ہے کہ زید وہ جو کہ علم والا ہے،
आलिमुन, फाजिल, आलिम, फाजिल, आकिल, ये सारी की सारी ज़ैद की सिफ़ात हैं। तो यहाँ पर भी दो अल्फाज को मिलाकर एक किया जाता है, पहले को मौसूफ कहते हैं, दूसरे को उसकी सिफत कहते हैं। तो ये है मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में, ये सारी की सारी। यानी मुरक्कब इजाफी है तो तब भी जुमले का एक जुज़ बनेगा, या तो मुस्नद बनेगा या मुस्नद इले बनेगा। मुरक्कब बिनाई है, होंगे ये भी दो, लेकिन ये दोनों मिलकर या तो मुस्नद बनेंगे या मुस्नद इले बनेंगे। मुरक्कब मना सर्फ है, ये दो भी मिलकर या तो मुस्नद बनेंगे या मुस्नद इले बनेंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी है, ये भी दो होंगे या तीन होंगे, ये मिलकर या तो मुस्नद बनेंगे या मुस्नद इले बनेंगे। इसको कहते हैं कि मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुमले का जुज़ बनता है, एक जुज़ बनता है, या मुस्नद बनता है या फिर मुस्नद इले बनता है। अब आगे अगले वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसकी मिसालें डिस्कस करेंगे और हम इसको आपको हल करके दिखाएंगे।